یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز وجل کینیڈا کے شہر کیلگری میں آج دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. بڑی تعداد میں عاشقان رسول تشریف لائے ہیں، علماء کرام تشریف لائے ہیں، بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل حضرات تشریف لائے ہیں، پردے میں ہماری اسلامی بہنیں بھی موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، اور اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے اس بات کا بھی اچھی طرح احساس ہے کہ ٹوڈے از ورکنگ ڈے، اور ماشاءاللہ ورکنگ ڈے میں آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ یقیناً آپ نے سیکریفائس کیا ہوگا. اللہ کریم آپ کا وہ سیکریفائس کرنا، آپ کا قربانی دینا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آج کا یہ اجتماع، آج کی یہ محفل ہم سب کے لیے مغفرت کا سبب بنا دے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے فضائل و برکات ہمیں درود پاک کی فضیلتوں میں ملتے ہیں، واقعات بھی ملتے ہیں. مشہور مصنف، بہت ہی عظیم شخصیت مفتی امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے درود پاک کی فضیلت پر بڑی شورا آفاق کتاب آب کوثر تحریر فرمائی. آپ نے اس میں ایک بڑا کمال کا واقعہ تحریر فرمایا. بات یہ ہے کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے لون لیا تھا، دیٹ ٹائم 3000 درہم کا، اور کچھ ٹائم ڈیسائیڈ ہوا کہ آفٹر سچ ٹائم وہ اپنا لون ریٹرن کر دے گا، بٹ وہ ٹائم پورا ہو گیا. Always he asking about his loan and the friend denying that I have no money because I have no business. How I pay you loan? Please give me more time. Again and again he asking for time and the friend asking for his loan to return it. And then ایک وقت آیا کہ جب وہ تھک گیا تو وہ کورٹ چلا گیا اور کیس کیا، اور جج صاحب کو کہا کہ oh judge, this is my friend, I gave them 3000 dirham but he's not giving me back and it's so long, it's so much time already gone. Always he make promise but he not give my loan back. تو جج نے اس سے پوچھا کہ what is the problem, why not giving the loan to your friend again? He said yes your honor, I am accepting that I take the loan but I have no money, I have no business, how I pay the loan now? But judge said you have to pay because you owe this money, so you have only 30 days, and if you did not pay in 30 days, I will put in you jail, in prison. اب اس نے کہا 30 دن ہے میرے پاس, I have no money. But علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس شخص سے وہ حدیث سنی ہوئی ہو. There is a beautiful hadith of Nabi Pak علیہ الصلوۃ والسلام that if anybody has calamities and problems, اگر کوئی شخص مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ ایبنڈنس کے ساتھ, کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے, کہ درود پاک جو ہے وہ پرابلمز, کلیمٹیز کو دور لے جاتا ہے, بندے کو بچا لیتا ہے. اب اس نے سوچا کہ I have nothing to do, I have no business, how I pay this such a big amount, so why not I try to recite درود پاک in abundance daily. So he started to recite درود پاک upon Nabi Pak علیہ الصلوۃ والسلام day and night. 27 days gone. Now 28th night come, and when he go to sleep, what he saw in his dream, کہ کوئی شخص آتا ہے اور اس کو ایک آواز آتی ہے کہ گھبراؤ نہیں, do not scared, go to the minister Ali bin Isa, he will help you and he will pay your loan. He woke up and پہلے تو بڑا خوش ہوا کہ چلے جناب کوئی راستہ نظر آیا ہے. Then he realized that if I go to the minister, and what will I say to him, that I heard a voice that you will pay my loan, how he accept my this particular, میری وہ اس ریزن کو کیسے مانے گا. وہ دوبارہ کہتا میں درود پاک پڑھتا رہا. اب 28واں دن گزر گیا, 29ویں رات آ گئی. خواب میں اب آنکھیں تو بند ہوئیں مگر قسمت جاگ اٹھی. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام came in his dream and said, don't worry, go to the Ali bin Isa, the minister, he will pay your loan. When he woke up, become very happy that mashallah he saw Rasulullah alayhi wasallam in his dream, and Nabi Pak gave him the beautiful glad tiding news that don't worry, he will pay your loan.
But then he realized, if I go to the minister and if he asks me, you have any evidence, any proof that Rasulullah alayhi salam sent it to you, towards me? वो कहता है बात तो सही है, मैं क्या जाके बात करूंगा? The last day also gone, in the hesitation, I go or I don't go. And then he keep reciting Durud Pak on that last day also. Now the last night came, he slept again. Subhanallah, Rasulullah alayhi salam came again in his dream and said, why don't you go towards Ali bin Isa and ask him to pay your loan? He said, Ya Rasulullah, if I went there, I go there and I ask him that Rasulullah alayhi salam send me towards you, and if he asks me about any proof or evidence, what will I say towards him? Allahu Akbar. Then Nabi Pak alayhi salam told that, say him, you are reciting 5,000 Durud Pak daily, right after Fajr prayers. और जब तक 5,000 Durud Pak complete नहीं होते, you do not talk with anybody, and this is your secret. Only you know, and your Allah subhanahu wa ta'ala know that you are reciting daily 5,000 times Durud Pak. He woke up, subhanallah. Now he is very confident. Go towards Ali bin Isa, and then he go in his court and ask him that I have a message for you. He said, किसका मैसेज लाए हो, किसका पैगाम लाए हो? तो मैं किसी और का नहीं, मैं रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का मैसेज लेकर आया. Okay, what is the message? To tell me. He said, I have a debt of 3,000 dirhams. Today is the last day. If I don't pay today, I will go in prison. And Rasulullah alaihi salam instructed me to go in your court and ask with you that you will pay my loan. He said, okay, subhanallah, I'm very much happy, but do you have any evidence that Nabi Pak alayhi salam sent you towards me? He said, yes. My Nabi Pak alayhi salam gave me evidence also, proof also, that mashallah, you are reciting 5,000 times Durud Pak daily, and before the completion of that particular total, you cannot talk with anybody. Every morning you are reciting that quantity of Durud Pak, and this secret only you know, and your Allah Azza wa Jal knows. Allahu Akbar. Try to imagine, my dear Islamic brothers and Islamic sisters, a person who reciting 5,000 times daily Durud Pak, कितना बड़ा वो आशिक रसूल होगा जब उसको ये न्यूज मिलती है, कहता है मरहबा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे दुरूद पाक एक्सेप्ट हो गए, नबी पाक ने पैगाम भिजवा दिया. Allahu Akbar. Then the person asked for 3,000 dirham, but subhanallah, the minister Ali bin Isa took 9,000 dirham and gave him first 3,000 dirham and said, this is the order for Nabi Pak alayhi salatu wasalam, labbaika ya Rasul Allah, this is your amount. But my brother, you came with such a beautiful and good news to take towards me, that Nabi Pak alayhi salatu wasalam send salam and send message towards me. This is the 3,000 dirham more for that glad tiding news. इतनी प्यारी खबर लाए हो, इतनी अच्छी खुशखबरी लाए हो, ये 3,000 और ले लो. अल्लाह अकबर. और फिर वो कहता है, more 3,000 for your children. Please start some business with this amount. और ये अपने बच्चों का ख्याल रखना. और please give me one more promise in your lifetime. Whenever you need anything, I am your brother. Do not go anywhere else. Come directly towards me. Allahu Akbar. That Ashiq Rasul now, subhanallah, going towards court. This is the last day. The 3,000 dirham he has to pay today. He went directly to the court and gave 3,000 dirham in the hand of Judge Saab. Oh Judge, this is my amount. Now I am free. Judge said, how you take this amount? Because you said you have no business, you have no job, you have nothing to pay, and from where you get this amount? कहां से लेकर आए पैसे? तुम तो कहते थे कोई काम काज नहीं है. अल्लाह अकबर. उस भरे दरबार में उस आशिक रसूल ने अपना पूरा वाकया सुनाया है. अगर मैं इश्क की जबान में कहूं तो उसने क्या कहा कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं. अल्लाह अकबर. उस जमाने के लोग भी कैसे होते थे. Judge stood up from this chair and went in chamber, and again he came after with the 3,000 dirham. And क्या खूबसूरत जुमले कहे कि क्या सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाएगा, मैं भी तो नबी पाक का गुलाम हूं, तुम्हारे 3,000 dirham का कर्जा मैं अदा करता हूं. अल्लाह अकबर. अब जो दोस्त था, जिसने पिटीशन दाखिल की थी, जिसने केस किया था, वो ये सारा माजरा देख रहा है. कहता प्लीज स्टॉप जज साहब, आई डोंट वांट माय मनी बैक, आई एम आल्सो द डिवोटी ऑफ रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम. मैं भी तो सरकार का गुलाम हूं. कॉपी कलम लाइए, कागज लाइए, अपने भाई को कर्जा ही माफ कर देता. चलो जनाब, डेट फ्री हो गया है, लोन खत्म. अब वो बंदा कहता है जज साहब अपने 3,000 तो वापस ले ले, अब तो मुझे देने ही नहीं किसी को, तो ये जो आपने 3,000 मुझे दिए थे ये तो आप रिटर्न ले ले. जज कहता है जो पैसे नबी पाक के नाम पर निकाले अब वो वापस नहीं लेने हैं, ये पैसे भी तुम ही ले जाओ.
اللہ اکبر. صاحب آب کوثر لکھتے ہیں کہ وہ نوجوان، وہ شخص جو ایک رات پہلے 3000 درہم کا مقروض تھا، آج 12,000 درہم لے کر اپنے گھر کو جا رہا ہے. دس از درود پاک. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. Actually, this is our big problem. We all have problems, calamities, difficulties. میں یہاں سے شروع کروں نا اور کہوں ذرا بتائیے آپ کی کیا کیا پرابلم ہے، تو ہر بندے کے پاس 10 15 20 مسائل کھڑے ہوں گے، مگر پرابلم کا سولوشن نبی پاک نے دیا ہوا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا پریشانیوں کو دور کرتا ہے. لیکن ہمارے پاس فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، درود پڑھنے کے لیے